السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی زیادہ نازک ٹاپک پر بہت ہی اہم کتاب، جو بہت ہی زیادہ اہم شخصیت اور رائٹر اور مصنف کی کتاب ہے، وہ کتاب بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کتاب کے بارے میں بھی تفصیلی بات کریں گے۔ اس کتاب کے رائٹر اور مصنف ہیں ہمارے عزیز دوست، جو اصل تو انڈیا کے میسور سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سرزمین مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا وعظمتا وکرامتا مکہ مکرمہ میں مقیم رہتے ہیں۔ ان کی بہت ہی اہم ترین کتاب ابھی تھوڑے دن پہلے مارکیٹ میں آئی ہے۔ یہ کتاب اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ بڑی پیاری، بڑی زبردست اور بڑی اہم اور نایاب کتاب ہے، اور اب تک جتنی کتابیں اس ٹاپک پر آئی تھی، یہ کتاب بقول علماء اور ماہرین کے یہ وہ کتاب ہے جو ان تمام کتابوں سے فائق برتر ہے، اور ان تمام کتابوں کا عطر اور نچوڑ اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کتاب کا نام ہے نکاح عائشہ رضی اللہ عنہا، اعتراضات و جوابات۔ یہ ہمارے عزیز دوست ہیں جناب ڈاکٹر نعمان مکی صاحب، جو اس وقت عالمیت کا کورس بھی کر رہے ہیں۔ یہ کنگ عبداللہ میڈیکل یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں عظیم خدمت پر فائز ہے۔ بڑی ان کی خدمات جلیلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے، بڑی قابلیتوں سے ڈاکٹر صاحب کو نوازا ہے۔ الحمدللہ یہ عاجز پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر صاحب سے، مولانا صاحب سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی غضب کی صلاحیتیں ڈاکٹر نعمان مکی صاحب کو ودیعت فرمائی ہے۔ زبان میں بلا کی شستگی اور شائستگی اور صفائی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے۔ بولتے بھی بہت اچھا ہے، لکھتے بھی بہت اچھا ہے، اور دونوں چیزوں میں ہم نے اس بات کو بہت ہی غور کے ساتھ دیکھا کہ جو بھی لکھتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، وہ محققانہ بولتے ہیں۔ ایران توران سنی سنائی پر بالکل اعتماد نہیں کرتے ہیں، تول تول کر بولتے ہیں اور تحقیقی انداز میں بولتے ہیں۔ اس کتاب کا جیسا کہ آپ نے نام دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اور اس پر ہونے والے اعتراضات اور جوابات، جو اس موجودہ دور میں یہ اعتراض اور آبجیکشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اٹھانے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 53 سال، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا تو ان کی عمر 6 سال اور رخصتی 9 سال۔ تو اس طرح اس اعتراض کو اچھالا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کا عظیم ارتکاب کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کتاب کو انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا۔ ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ اس کتاب پر تبصرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کتاب نے اس ٹاپک اور اس موضوع کا حق ادا کر دیا ہے، اور ڈاکٹر شعیب اللہ، مولانا شعیب اللہ خان صاحب نے اس کتاب پر تبصرہ فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ اس موضوع پر اس سے پہلے جتنی کتابیں لکھی گئی، یہ کتاب ان تمام کتابوں سے فائق برتر اور بالاتر ہے۔ تمام چیزوں کو، ان تمام باتوں کو اس کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب کے شروع میں ڈاکٹر نعمان مکی صاحب نے اس کتاب کو لکھنے کی جو دلچسپ وجہ اور کہانی بتائی ہے، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ مختصراً ہم عرض کریں کہ جب ڈاکٹر صاحب کی عمر تقریباً 19 سال تھی، فرماتے یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اور اس سے پہلے میں نے عیسائیت پر بہت کچھ ریسرچ کر رکھا تھا، بہت کچھ پڑھ رکھا تھا۔ تو ایک نیک بندے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میری بہن جو ہمارا گھر چلاتی ہے، کاروبار کرتی ہے وغیرہ، اس کا وہ انکم آف سورس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، گھر میں کمائی وغیرہ وہی کرتی ہے، لہذا گھر میں بہنوں کا چلتا ہے، ماں اور لڑکے کا نہیں چلتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میری بہن عیسائیت کی طرف میلان رکھنے لگی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ
ان کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور عیسائیت کے بارے میں جو کیا خامیاں ہیں اور اسلام کا کیا تفوق ہے وہ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہماری بہن کے پاس چلیں، ان کو سمجھا۔ میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کو لے کر گئے اور عیسائیت کے بارے میں انہوں نے تشفی بخش بحث ان سے کی اور اطمینان دلایا، اور عیسائیت کے بارے میں اس کی پول کھولی اور بہت سارے حقائق ان کے سامنے پیش فرمائے۔ لیکن سب سے اخیر میں اس لڑکی نے ڈاکٹر صاحب کو، جبکہ ان کی عمر 19 سال تھی، اس نے یہ اعتراض پیش کیا کہ اسلام کے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے یہ اعتراض پیش کیا کہ ان کی عمر 53 اور 53 ایئرس، اور جن سے نکاح ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی عمر 9 سال، یہ کیسا نکاح ہے؟ تو اس طرح کا انہوں نے ڈاکٹر صاحب پر اعتراض کیا۔ انہوں نے جواب میں صرف اتنی بات کہی کہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی لائن کا جو دین ہے، چھوٹی عمر میں ذہن اخاذ ہوتا ہے، کیپچر ہوتا ہے، لینے والا ہوتا ہے، تو اس لیے دین امت کی عورتوں کے سامنے پہنچے، اس لیے یہ نکاح ہوا۔ بہرحال یہ بھی ایک مقصد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بغیر نکاح کے یہ دین اس طرح نہیں پہنچ سکتا تھا؟ ڈاکٹر صاحب آگے فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ اب چپ رہنے میں عافیت ہے، تاکہ اس کا اطمینان بخش تحقیقی جواب، مستند جواب، اوتھینٹک اور محقق جواب دیا جا سکے۔ تو میں نے اس کی پھر تیاری شروع کی تاکہ تیاری کے ساتھ اس کا جواب دیا جا سکے۔ چنانچہ پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ تیاری شروع کی۔ ہم نے اب تک یہ تو دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان میں بیجا جرأت اور گستاخانہ جرأت کے لیے اس اعتراض کو اٹھایا جاتا تھا، یہ تو ہم نے سنا تھا۔ لیکن یہ کتاب جب ہمارے سامنے آئی تو پہلی بار اس عاجز کے سامنے یہ بھی انکشاف ہوا کہ اس ٹاپک کے ذریعے بھی لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے، اسلام سے دور کرنے اور ذہن کو گندا کرنے اور اسلام سے دوری بنانے اور اپنے مذہب کی دعوت دینے کے لیے اس چیز کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب پڑھنے کے بعد پہلی مرتبہ اس کا انکشاف ہوا۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع پر بڑی ڈیٹیل سے بات کی، جذباتیت سے ہٹ کر، کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارا جو عاشقانہ وارفتگانہ ایک بندے مومن کی جو محبت کا تعلق ہے، وہ محبت کے تعلق کے ساتھ ساتھ حقائق کی دنیا میں اور تحقیقات کی دنیا میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے لے کر اس وقت سے لے کر آج تک نکاح کے بارے میں کیا معیارات رہے، عمر کے بارے میں مذہبی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے کیا معیارات رہے، اس کی روشنی میں بہت تحقیقی گفتگو حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ جو مسلمان تو عقیدے کی روشنی میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے عشق اور وارفتگی کی روشنی میں اس کے نزدیک تو یہ اعتراض ہے ہی نہیں، لیکن جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ ایمان والوں کے اور کمزور ایمان والوں کے ایمان کو متزلزل کرنے اور اس میں اس طرح کی کمزوری اور رخنہ ڈالنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، تو ان کو کیسے اپیل کی جائے، ان کو کیسے سمجھایا جائے، ان کو کیسے مطمئن کیا جائے، اس اعتراض پر ان کو دلی اعتبار سے مکمل سیٹسفیکشن کس طرح دیا جائے، اس کو پورے تحقیقی انداز میں جذباتیت سے ہٹ کر حقائق کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں اس کی پوری بات پیش کی ہے۔ اور ایک بہت اہم بات اس عنوان پر یہ پیش کی ہے جو بڑی زبردست بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کو 1450 سال اور 1500 سال ہو گئے، 1000 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح سے لے کر 1000 سال تک یہ اعتراض کسی نے نہیں اٹھایا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کے عہد مسعود میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ آپ کی کتنی جان کے دشمن تھے، کوئی موقف نہیں چھوڑتے تھے اعتراض کا، شاعر کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، کیا کچھ نہیں کہا، سب کا جواب رب العالمین نے دیا۔ ان تمام تر دشمنیوں کے باوجود
معاندین نے اور اعداء اور دشمنوں نے کبھی بھی اس زمانے میں یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ آپ نے اتنی کم عمری والی خاتون سے نکاح کیا. چونکہ یہ چیزیں، یہ اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ چونکہ یہ چیزیں اس زمانے میں بالکل کامن تھی، اور ہر دھرم اور ہر مذہب میں یہ کامن اور عام سی بات رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں یہ ثابت کیا کہ یہ جو 1500 سال کی تاریخ ہے، 1000 سال تک تو کسی نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا، کامن چیز تھی. پہلی مرتبہ 1698 میں کسی نے یہ اعتراض اٹھایا، اور پھر وہ چلتا رہا. اور پھر ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی کہ 2012 سے پہلے ہمارے ملک میں بھی لڑکی کی شادی کی عمر قانوناً جو طے کی گئی تھی وہ 16 سال تھی. اب پھر 2012 کے بعد لڑکی کی عمر کو 18 سال بنا دیا گیا. اور 1869 میں انڈیا میں بھی، ہمارے ملک میں بھی لڑکی کی عمر کی شادی کی عمر جو تھی وہ قانونی سطح پر 9 سال کی تھی. 1969 میں. تو اتنے سالوں کے بعد تک یہ عمر رہی، تو پھر 1400 سال پہلے اگر 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا تو کوئی عیب کی بات اور کوئی تعجب کی بات نہیں. یہ اس زمانے میں کامن بات تھی. آج کل یہ ہوتا ہے کہ لڑکی بڑی ہوئی، پڑھ رہی ہے، پھر کہہ رہے ہیں میچیور ہوگی، پھر کالج پڑھے گی، پھر اپنا کیریئر بنائے گی. پرانے دور میں اور اس زمانے میں یہ سب باتیں کہاں تھیں؟ اس زمانے کا ہر مذہب میں ہر جگہ پر یہ رواج رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب 100 کے قریب، اس طرح کی کتاب کے اخیر میں 100 کے قریب ایسی مثالیں بتائی ہے کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں کے الگ الگ مذہب والوں نے، کیا یہودیت ہو، کیا عیسائیت ہو، کیا ہندوازم ہو، ہر دھرم کے لوگوں کے بارے میں ایسی ایسی مشہور مثالیں لکھی ہیں کہ اتنی بڑی عمر میں اس دھرم کے لوگوں نے، اس مذہب کے لوگوں نے کم عمر لڑکیوں سے، عورتوں سے نکاح کیا ہے کہ بس اس زمانے میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ لڑکی بالغ ہو گئی تو نکاح کر دو. گویا اس زمانے میں یہ عام سی بات تھی، کامن سی بات تھی. تو 100 مثالیں اس طرح کی انہوں نے کتاب کے آخر میں بہت تحقیقی انداز میں پیش کی ہے. تو یہ بڑی پیاری اور بڑی زبردست کتاب ہے. چونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، الحمدللہ مکہ مکرمہ میں کئی سال ڈاکٹر صاحب سے ہماری ملاقات کئی مرتبہ ہوئی. اور الحمدللہ بندہ عاجز نے جب سفر حج اور عمرہ کے تعلق سے کتاب لکھی تو ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب کو بھی بڑا سراہا اور بہت پسند فرمایا. پھر جب یہ کتاب ڈاکٹر صاحب نے تیاری کی اس لڑکی کا جواب دینے کے لیے، پوری تیاری کی، ڈاکٹر صاحب اگر کسی چیز کو موضوع بناتے ہیں تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو سبب کیا بنا کتاب لکھنے کا، وہاں سے جو شروعات ہوئی، جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا اور غور کے ساتھ پڑھے گا وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کسی موضوع کو اٹھاتے ہیں تو اس کے تمام تر زاویوں اور گوشوں پر بات کرتے ہیں اور زمانے اور وقت کے تقاضے کی اور اپیل کے مطابق بات کرتے ہیں، صرف جذباتیت والی بات نہیں. اسی جذباتیت کی روشنی میں بعض حضرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، صحیح حدیثوں کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ عمر غلط ہے، یہ غلط بات بتائی گئی ہے، یہ حدیثوں میں بعد والے راویوں نے غلط کر دیا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. صحیح بات یہی ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کا نکاح کامن تھا، عام تھا، اس میں اس زمانے میں کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی. 1000 سال تک اس طرح کا نکاح ہوتا تھا. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ابھی 2025 جیسے چل رہا ہے، 1870 میں انڈیا میں لڑکی کی عمر کی قانوناً جو عمر تھی وہ 9 سال شادی کی بتائی جاتی تھی. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب نے جب یہ کتاب تیار فرمائی تو الحمدللہ اس عاجز سے تعلق رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو 10 کتاب مجھے ڈاکٹر صاحب نے ہدیہ بھیجی اور فرمایا کہ آپ بھی رکھیں اور اس کتاب سے جو دلچسپی رکھیں یا اس موضوع سے جو دلچسپی رکھیں اور جو اس کتاب کو تحسین کی نگاہ سے دیکھے فائدہ اٹھائیں، ان لوگوں تک بھی آپ یہ کتاب پہنچائیے گا. تو ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ یہ 10 عدد کتاب ہمیں بھیجی تھی اور یہ کتاب ماشاءاللہ اتنی لوگوں میں مقبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبولیت سے نوازا کہ پہلا ایڈیشن ختم ہو چکا ہے
اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے اطلاع دی کہ الحمدللہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن بھی آ چکا ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ انگریزی پر انگلش میں بھی اس کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور بہت ساروں کی درخواست ہے کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ لوگوں کا جو ذہن خراب کرنے کی اور ایمان والوں کے ایمان کو لوٹنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی روح ہے۔ کبھی ایمان پر ڈاکا، کبھی عقیدے پر ڈاکا، جیسا کہ ابھی ڈیبیٹ ہوا، خدا اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار، ہر زمانے کے الگ الگ فتنے ہیں، اور چونکہ یہ فتنوں کے عروج کا دور ہے، فتنوں کے مجموعے کا دور ہے، تو ایسے دور میں اس کتاب کا تحقیقی مطالعہ، علماء کے لیے بھی یہ کتاب بہت زیادہ اہم ہے کہ کبھی اس طرح کا کوئی اعتراض کریں تو ہم ادھر ادھر گول گال جواب نہ دیں، تحقیقی جواب، پر اعتماد جواب ہم دے سکیں، اس کے لیے اس کتاب کا آپ ضرور مطالعہ کیجئے۔ اور اس کا دوسرا ایڈیشن آ چکا ہے، یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں، دیوبند کے بہت سارے کتب خانوں میں یہ ملتی ہے، عظیم بک ڈپو، نعیمیہ بک ڈپو، فیصل ڈپو اور دارالکتاب دیوبند، کتب خانہ حسینیہ، مکتب دارالسلام سہارنپور، اور اسی طرح کرناٹکا میں قاری محمد لقمان قاسمی صاحب، جن کا آپ نمبر نوٹ کر لیجئے 9620027282، پھر سے سن لیجئے 9620027282، اس نمبر سے آپ بات کر کے بھی یہ کتاب منگا سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس کا دوسرا ایڈیشن آ چکا ہے، بہت پیاری کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے، اور بڑے بڑے اللہ والے اور بزرگان دین، حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح مفتی شعیب اللہ خان صاحب، مفتی خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب، اور مفتی محمد عمر شفیق حجازی حفظہ اللہ، ریسرچ اسلامک ریسرچ سینٹر مکہ جدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسی بڑی بڑی شخصیات نے اس کتاب کا تعارف بھی کیا ہے اور تعریف بھی کی ہے، تو آپ حضرات سے ہم درخواست کریں گے کہ اس کتاب کو ضرور لیجئے، ضرور پڑھیے۔ انگلش کتاب بھی آج آنے والی ہے، ان قریب آ جائے گی۔ ہم نے کتب خانوں کے حوالے آپ کو دے دیے، دیوبند کے بہت سارے کتب خانوں میں یہ کتاب آ چکی ہے، خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی بتائیے، اس کتاب کو پڑھنے کا کہیے، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک بندے مومن کا جو عشق اور وارفتگی کا تعلق ہے، اس کی روشنی میں حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے ایمان کی روح ہے۔ اگر اس پر ڈاکہ پڑے گا تو ایمان جو ہے متزلزل ہو سکتا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور خاص طور پر جو انگریزی پڑھا لکھا طبقہ ہے، کالج اور یونیورسٹی میں جاتا ہے، اور خاص طور پر اس میں بھی لڑکیاں، اس ٹاپک کو لے کر لڑکیوں کا دماغ بہت خراب کیا جاتا ہے، مسلم بچیوں کا دماغ بہت خراب کیا جاتا ہے، ان کو بھی ہم درخواست کریں گے اور ترغیب دیں گے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، تاکہ ہمارے ایمان کی بھی سلامتی رہ سکے، اور دوسروں کو بھی ہم اطمینان بخش طریقے پر ان کو جو ہے جواب دے سکے، سمجھا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ڈاکٹر صاحب کو اس خدمت کا بہترین بدلہ اور صلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے، اور اس کتاب کو مزید ترقی اور تلقی بالقبول اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دارین میں اس کا بہترین بدلہ ڈاکٹر صاحب کو نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔